بلو پاسپورٹ دینے کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ضروری ہیں ایسے اقدامات؟ میرے خیال میں یہ ایسا اقدام ہے جو پاکستان کی طرف سے اس اعتراف کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے اپنے گرین پاسپورٹ کی عزت نہ کروانے کا یا اسے بحال نہ کروانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ اچھا، ہمارے وزیر اعظم محترم شہباز شریف جب پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے تو بالکل اسی طریقے سے انہوں نے پاکستان ان کے اقدامات سے جو پنجاب کا نظام تعلیم تھا اس کو بڑا نقصان پہنچا تھا۔ اچھا، پاکستان کا نظام تعلیم مجموعی طور پر اور پنجاب کا بھی بالعموم یعنی یہ ایک ڈیلیپیٹیٹڈ ہے، یعنی بالکل تباہ شدہ نظام ہے تعلیم کا۔ اچھا، اس میں انہوں نے بجائے اس کے کہ تعلیم کے نظام کو درست کرتے انہوں نے دانش اسکول نامی جزیرے بنانا شروع کر دی، اچھا، یعنی آگا دوڑ پیچھا چوڑ۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دانش اسکول تو شاید چل پڑے لیکن ہمارا جو تعلیمی نظام تھا ریگولر وہ بالکل تباہ ہو گیا۔ اب بالکل یہی فلسفی مجھے اس بلو پاسپورٹ میں نظر آ رہی ہے۔ اچھا، یعنی آپ کا کام کیا ہے بطور وزیر اعظم؟ کیا آپ کا کام کلاسز کریٹ کرنا ہے پاکستان کے اندر، مختلف طبقے کریٹ کرنا ہے، یا پاکستان کو بحیثیت مجموعی آگے لے کے جانا ہے؟ یعنی آج وزیر اعظم نے یہ مان لیا کہ ہمارا جو امیر آدمی ہے، یہ جو سبز پاسپورٹ ہے، یہ دراصل اس قابل نہیں ہے کہ امیر آدمی کے ہاتھ میں ہو۔ امیر آدمی کے ہاتھ میں صرف اور صرف بلو پاسپورٹ ہونا چاہیے، اشرافیہ کے لیے بلو پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ وہ طریقہ ہے کہ آپ جب اپنے ریگولر پاسپورٹ کی عزت نہیں کروا سکتے تو آپ اپنے بلو پاسپورٹ کی بھی بے عزتی کروائیں۔ یہ بالکل وہی طریقہ ہے رحمان ملک صاحب کے دور میں۔ اس وقت ایک سکینڈل آیا تھا کہ پیسے دے کے آپ بلو پاسپورٹ لے لیتے، یا بہت سارے کرونیز نے پیپلز پارٹی کے انہوں نے بلو پاسپورٹ لے لیا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ پوری دنیا میں ہمارا بلو پاسپورٹ بھی نیچے کی طرف چل پڑا تھا۔ تو اب آپ بلو پاسپورٹ کو وہیں رہنے دیں جہاں پہ ہے، کہ جو ریاستی نمائندے ہیں صرف ان کے پاس ہو، بجائے اس کے کہ آپ یہ ٹیکس پیئر کو بھی دے دو، کل کو کہیں گے صحافیوں کو دے دو، پرسوں کہیں گے اداکاروں کو دے دو، پھر کہیں گے فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ آپ خدا کے لیے اپنے سبز پاسپورٹ کی عزت بحال کروائیں۔ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، اسی طرح آپ آنر کارڈ، بھائی آنر کارڈ کیا اور کن لوگوں کو دے رہے ہیں؟ مطلب ان لوگوں کو آنر کارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آپ کو ہمیں نہیں ملے پیسے والے، دیکھیے آپ کو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کن لوگوں کو دے رہے ہیں؟ ان کے لیے ٹیکس تو ہم بھی دیتے ہیں نا، پھر کوئی انسینٹیو تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے۔ بڑے امیر لوگوں کی بات ہو رہی ہے، آپ کی میری نہیں ہو رہی۔ اچھا، اب جو امیر جن کو یہ بلو پاسپورٹ دے رہے ہیں ان کا پاسپورٹ سبز ہو، کالا ہو، پیلا ہو، وہ سارا ہے ہی بلو، فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور ان میں سے بہت سارے وزیر اعظم کی اطلاع کے لیے ایسے ہیں جن کے پاس سبز پاسپورٹ نہیں ہے، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے پاسپورٹ ہیں۔ اچھا، آپ انہیں بلو پاسپورٹ دے رہے ہیں، مطلب آپ what you are doing۔ اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں جی آنر کارڈ، اور بھائی یہ وہ لوگ ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ان کو دنیا بھر میں ویسے ہی آنر ملتا ہے۔ اعزازی سفیر تو بنا رہے ہیں بھائی اعزازی سفیر کیا بنائیں گے؟ پاکستان کے بہت سارے ایسے بزنس مین ہیں جو دنیا کے بڑے ملکوں کے اعزازی سفیر ہے پاکستان میں۔ اچھا، آپ کیا کر رہے، کیا بیچ رہے ہیں؟ بات یہ ہے جو کام آپ نے کرنا ہے وہ پاکستان کے اندر بزنس کو آسان بنانا ہے، اکانومی کو آسان بنانا ہے، اکانومی کو کھولنا ہے، اپنی انیفیشنسیز جو سٹیٹ کی ہیں ان کو دور کرنا ہے، آپ نے اپنی پی اے کی نچکاری کرنی ہے، آپ نے اپنے دوسرے کام کرنے۔ آپ کس کام میں پڑ گئے کہ چونکہ ہم نے ایسے کام کرنے کہ ہمیں قرضے نہ لینے پڑے، نمائشی، اور یہ وہ کام ہے جب سرکار اس طرح کے نمائشی کام کرتی ہے نا تو اس کا نتیجہ آپ کے نقصان کی صورت پہ نکلتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو دانش اسکولوں کی مثال دی نا، دانش اسکولوں کی وجہ سے باقی سارا نظام تباہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس پاسپورٹ کی وجہ سے پہلے آپ کا گرین پاسپورٹ کسی قابل نہیں سمجھا جاتا، اب آپ کا جو ہم غلامیہ کا پاسپورٹ ہے نا، اشرافیہ کا پاسپورٹ تو اب دوسرا ہو جائے گا۔ ویسے بھی ہمارے ملک کے اشرافیہ کے پاس انہیں وہ اب پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے، ان کے پاس اور ملکوں کے پاسپورٹ ہیں۔ یہ تو انہوں نے پاکستان جیسے ملکوں کو تھوڑا اعزاز بخشا ہوا کہ ان کے پاس سیکنڈ یا تھرڈ پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستانی ہے۔ تو مطلب جب آپ نے اس طرح کا کام کرنا ہے تو جب آپ نے پیسے کی بنیاد پہ آپ نے بلو پاسپورٹ دے دینا تو بس پھر دیٹس اٹ۔ اچھا، آپ اشرافیہ کی بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں، گو کہ ہمارے پروگرام میں آج یہ موضوع نہیں ہے لیکن 2 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ چل رہا ہے ایچیسن والا، اور بڑا تنازع بنا ہوا ہے، تو میں چاہوں گی کہ اس پہ بھی تھوڑی سی آپ لب کشائی کریں کہ اچھا میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا عظمیٰ، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو پر بات کر کے اس کے کسی ایک فریق کو ویلیڈیٹ کرنے کے مترادف ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایچیسن اسکول ایک ایلیٹ کا اسکول ہے۔ اچھا، یہ ایلیٹ کی آپس میں لڑائی ہے، اچھا، جس میں میرا اور آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اچھا، غریب آدمی کا بچہ
کیا ایچیسن اسکول کے اندر داخل ہو سکتا؟ مجھے تو لگتا ہے باہر بھی شاید نہیں کھڑا وہ ہو سکتا. باہر سے نہیں گزر سکتا. ہاں تو آپ ایسے اسکول کے اندر ایلیٹ کی اشرافیہ کی آپس کی فضول قسم کی لڑائی جو دراصل پاکستان کے وسائل کا زیاں، پاکستان کے سینے پہ مونگ دلنے کے لیے جس یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے یہ اس کا مظہر ہے. وہاں پہ وہ جسے کہتے ہیں نا اذا خاصم اللصوص ظہر المسروق، جب چور آپس میں جھگڑ پڑے تو چوری کا مال مل جاتا ہے. تو میں ان کو چور تو نہیں کہہ رہا، لیکن مسئلہ یہ تو یہ ایلیٹ ہے. نہ اس سے آپ کا انٹرسٹ ہے، نہ میرا انٹرسٹ ہے، نہ اس کمرے میں موجود کسی بھی شخص کا انٹرسٹ ہے. پاکستان کے چند سو لوگوں کے بچے جو وہاں پہ پڑھتے ہیں اور ان کی ہزاروں روپے تنخواہ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ان کی سہولیات، ان کا پرنسپل بھی باہر سے، ان کے اساتذہ بھی عجیب و غریب. تو بات یہ ہے کہ کیا ان عمارتوں میں آپ داخل ہو سکتے ہیں جو آپ کا اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا؟ بھائی وہ پرنسپل بھی ایلیٹ، وہ گورنر بھی ایلیٹ، وہ جو احد چیمہ ہے وہ بھی ایلیٹ، اس کے بچے بھی ایلیٹ. اور بھائی ہم تو غلامیاں ہیں، آپ اشرافیاں ہیں. آپ اشرافیہ کے جھگڑے لڑتے رہیں. یہ غلامیاں کے اخباروں میں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کی خبر بھی کیوں لگائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے.